السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں غزہ میں جنگ بندی کی مصر کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد کے حق میں 153، مخالفت میں ووٹ پڑے، جبکہ 23 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ امریکہ اور آسٹریلیا کی ترامیم مسترد کر دی گئی۔ امریکہ نے حماس کی مذمت اور اسرائیل کے دفاع کی ترمیم پیش کی ہے۔ تو یہ خبر دے رہے ہیں آپ کو، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں غزہ میں جنگ بندی کے مصر کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ قرارداد کے حق میں 153، مخالفت میں 10 ووٹ پڑے، جبکہ 23 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ امریکہ اور آسٹریلیا کی ترامیم بھی مسترد کر دی گئیں۔ پاکستان نے غزہ میں جنگ کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم نے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ درست ہے کہ آپ حق دفاع کے نام پر 18,000 لوگوں کو مار دیں۔ پاکستان جنگ بندی کی قرارداد کی حمایت کرتا ہے، جنگ کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے ڈیرہ اسماعیل خان سے، جہاں آپریشن کے دوران وطن کے بیٹے وطن پر قربان ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف آپریشنز کے 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ 25 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ درابن میں 6 دہشت گردوں نے فورسز کی چوکی پر حملہ کیا۔ داخلے کی کوشش میں ناکامی پر بارود سے بھری گاڑی چوکی سے ٹکرا دی۔ 23 جوانوں نے شہادت کا جام پیا۔ پاکستان کا دہشت گرد حملے کے تناظر میں افغان عبوری حکومت سے سخت احتجاج۔ سیکریٹری خارجہ نے افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر لیا۔ پاکستان نے ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر دہشت گردانہ حملہ کر کے تناظر میں سخت احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان سے وابستہ ایک دہشت گرد گروپ تحریک جہاد پاکستان نے قبول کی ہے۔ ہمارے حوصلے، جرأت مندی اور ہماری قربانیاں تمہاری ہر سازش سے بڑی اور مضبوط ہیں۔ پاکستانی قوم کا دشمن عناصر کے نام دو ٹوک پیغام، جو مذہب کا لبادہ اوڑھے اس کے پیچھے چھپے بدنما چہرے ہیں، ان کو ہم خوب جانتے ہیں۔ میرے دشمن میری بستی کا ہر ایک جوان وفا کا پیکر ہے، جس کو اپنی مٹی اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے افسوسناک خبر دیں گے، جہاں پر 4 افراد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ جاں بحق افراد میں میاں بیوی، بیٹا اور ساس شامل ہیں۔ فائرنگ کی آواز سن کر پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کے پہنچنے پر گھر کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اور لاہور رائیونڈ روہی روڈ نالے پر بس گر گئی ہے۔ 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ 10 افراد کو موقع پر ہی طبی امداد دے دی گئی۔ بس میں فیکٹری میں کام کرنے والے ملازمین تھے۔ کراچی سے خبر دیں، جہاں لانڈھی میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقتول آصف پولیس کا سابق ملازم اور برطرف اہلکار تھا۔ ٹارگیٹڈ فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ مقتول پر خاندانی جھگڑے کے دوران قتل کا مقدمہ درج تھا۔ بورڈ بیسن پولیس کا کلفٹن بلاک 1 میں مقابلہ۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 ملزمان پکڑے گئے۔ بہادرآباد، گلشن حدید، سورما گوٹھ، بلوچ کالونی اور کورنگی ناصر جمپ سے 4 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے، جن سے اسلحہ، موبائل فونز اور موٹر سائیکل برآمد کی گئی ہے۔ کراچی کے راشد منہاس روڈ پر آر جے مال میں آتش زدگی پر پولیس نے تحقیقاتی رپورٹ مرتب کر لی ہے۔ آر جے مال میں بجلی کی تاریں اسپارک کرنے سے آگ لگی ہے۔ ناقص الیکٹریکل اور فالس سیلنگ تنصیبات سے آگ پھیلی ہے۔ آگ بجھانے والے آلات نہ ہونے کے باعث زیادہ نقصان ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بلڈر نے عمارت کا کمپلیکشن سرٹیفکیٹ بھی حاصل نہیں کیا تھا۔ ڈی آئی جی ایسٹ کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی نے تحقیقات کی۔ نقصان کی ذمہ داری بلڈنگ کے مالک، انتظامیہ اور E&I فاؤنڈیشن پر عائد کی گئی ہے اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ خبر شامل کریں گے موسم کی صورتحال کے حوالے سے، تو مختلف شہروں میں دھند کا راج برقرار ہے۔ حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی۔ موٹر وے M1، M2، M3، M4، M5 پر دھند کا بسیرا ہے، جہاں حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو گئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فاگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔ کہا انتہائی ضرورت میں تیز رفتاری سے پرہیز اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔
اور ملک میں سرد ہواؤں کی آمد ہے۔ مختلف شہروں میں بارش ہو سکتی ہے۔ 15 دسمبر سے سرد ہوائیں پاکستان کا رخ کریں گی۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا ہے۔ کراچی سمیت بیشتر علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ اور درجہ حرارت گرنے کا امکان ہے۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا کے بعض میدانی علاقوں میں دھند، جبکہ پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، مردان اور صوابی میں بوندا باندی کی توقع ہے۔ شمالی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ لیہ میں -8، اسکردو -6، گوبس، قلات، کالام -5، گلگت -4 اور دیر میں -3 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ کراچی کا درجہ حرارت 16 ڈگری ہو گیا۔ ماہرین کے مطابق آئندہ 10 روز میں شہر قائد کا درجہ حرارت 12 سے 14 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ اسموگ کے لاہور میں وار جاری ہیں۔ زندہ دلاں کا شہر آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ لاہور شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 208 ریکارڈ کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حمزہ باجوہ سے۔ جی حمزہ بتائیے۔ جی بالکل، اسموگ کے لاہور میں وار جاری ہے۔ آلودہ ترین شہر میں لاہور پھر دوسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور میں 208 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسموگ کی وجہ سے کافی شہری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور ہسپتال میں بھی کافی رش نظر آ رہا ہے۔ حکومت کی تمام کوششیں ناکام نظر آ رہی ہیں۔ اگر آج بات کی جائے درجہ حرارت کی، تو آج لاہور میں زیادہ سے زیادہ 20 اور کم سے کم 8 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناظر 85% ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں جو ہوائیں ہیں وہ 2 کلومیٹر فی گھنٹے کے حساب سے چلیں گی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بچے بڑے ماسک کا استعمال کریں۔ ٹھیک ہے حمزہ، آپ کا بیا اور اوکاڑا شدید دھند کی لپیٹ میں ہے۔ حد نگاہ صفر ہونے سے شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ راؤ ندیم سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا راؤ ندیم۔ جی بالکل، اوکاڑا اس کے جو نواحی علاقے ہیں اس وقت شدید دھند کی لپیٹ میں، دھند کے باعث حد نگاہ صفر ہو چکی ہے، جبکہ اس حوالے سے شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اوکاڑا اس کے جو نواحی علاقے ہیں جن میں منڈی احمد آباد، بنگلہ وغیرہ، دیپالپور، حجرہ، شامکیم، شیرگڑھ، رینالہ خورد، یہ تمام تر علاقے اس وقت گہری دھند کی لپیٹ میں ہے۔ دھند کے باعث حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریفک کی روانی متاثر نظر آ رہی ہے۔ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی نہ ہونے کے برابر، جس کی وجہ سے سفر کرنے والے مسافرات کو اور اسکول اور کالج جانے والے طلباء و طالبات کو بھی کافی حد تک دشواری کا سامنا نظر آ رہا ہے۔ جبکہ موٹر وے پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈرائیور حضرات جو گاڑیوں میں فوگ لائٹ کا استعمال اس کو یقینی بنائے اور گاڑیوں میں درمیانی فاصلہ کے تاہم شہری جو ہے اس حوالے سے ان کو یہ ہدایت جاری کی جا رہی ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ بات کی جائے طبی ماہرین کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس فوگ سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اپنائے، ماسک کا استعمال کرے۔ اور ٹھیک ہے راؤ ندیم، آپ کا بہت اور گجرانوالہ کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو اسموگ میں کمی نہیں آ سکی ہے، دھند نے بھی ڈیرے ڈالے ہیں۔ حد نگاہ کم ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز تنویر بٹ سے۔ جی تنویر بتائیے۔ آپ کو گجرانوالہ کی صورتحال بتا رہے ہیں جہاں اسموگ میں کمی نہیں آ سکی ہے اور اس وقت صورتحال انتہائی خراب دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں گجرانوالہ میں اسموگ میں کمی نہیں آ سکی ہے۔ تو دوسری جانب ڈچ کوٹ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے زائد ہو چکا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ بول نیوز رانا بلال۔ جی بالکل، فیصل آباد، ڈچ کوٹ اور اس کے مضافات کے آج کے موسم کی بات کی جائے تو آج بھی یہ علاقے گہری سموگ اور فوگ کی زد میں ہیں۔ یوں تو 13 نومبر سے ہی فیصل آباد اور اس کے گردنوا کا موسم خراب ہونا شروع ہو چکا تھا، تاہم آج تمام سابقہ ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں۔ حد نگاہ صفر ہو چکی ہے۔ اس خشک سردی کی شدت میں اضافہ اور کم سے کم درجہ حرارت 7 سینٹی ڈگری گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ شب سے ہی فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس 400 کراس کر چکا تھا اور اس وقت جو ہے صبح کا وقت ہے اور 350 تک جا پہنچا ہے۔ جیسے جیسے دن نکلتا جائے گا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی بڑھتا جائے گا اور شہری مختلف امراض کا شکار ہوتے نظر آئیں گے۔ میں اس وقت فیصل آباد کے معروف روڈ پر موجود ہوں۔ آپ میرے حق میں دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ویران روڈ ہے اور ٹریفک بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے ساتھ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس اعجاز الاحسن کو 16 نومبر کے خط کا جواب دے دیا ہے۔ کہا آپ کا خط موصول ہونے پر انٹرکام پر رابطے کی کوشش کی لیکن آپ لاہور کے لیے نکل چکے تھے۔ جوابی خط میں تنبیہ کی کہ جج کا سب سے پہلا کام عدالتی امور ہوتا ہے، تنخواہ 6 دن کام کرنے کی ملتی ہے، 4.5 دن کی نہیں۔ اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ کی دستیابی کو مد نظر کمیٹی کی پہلی میٹنگ جمعے کو رکھی۔ آپ خط لکھنے کے بجائے فون بھی کر سکتے تھے، فون پر بھی ہر وقت دستیاب ہوتا ہوں۔ چیف جسٹس نے لکھا ججز کمیٹی کے 3 اجلاس آپ کی عدم موجودگی کی وجہ سے ملتوی ہوئے ہیں۔
پر آپ کے اعتراضات ہیں تو نیا اجلاس بلا کر نئے بینچز کی تشکیل پر غور ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں بینچز کی تشکیل پر جسٹس اعجاز الاحسن نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ کر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ سیفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر آج فرد جرم عائد ہوگی۔ سماعت کے دوران خصوصی عدالت کے جج نے ریمارکس دیے، آؤٹ آف دی وے جا کر ریلیف دیا ہے، میرٹ پر جس کا جو حق بنتا ہے گا، جو بھی فیصلہ کریں گے میرٹ پر کریں گے، جو لوگ جیل میں ہیں اگر ان کا جرم نہیں بنتا تو رہا ہونا چاہیے، نیوٹرل ہو کر کیس چلا رہا ہوں۔ خبر ہے سپریم کورٹ سے، جہاں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس میں 9 عدالتی معاونین مقرر کر دیے گئے ہیں۔ سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے سے روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی، جبکہ حکم نامے میں لکھا آخری بار ریفرنس 2012 میں سنا گیا۔ بدقسمتی سے اس کے بعد زیر التوا رہا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ پھانسی کا فیصلہ سپریم کورٹ سے برقرار رہا۔ بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس، سپریم کورٹ میں 11 سال بعد سماعت، جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک، خواجہ حارث، سلمان صفدر سمیت 9 معاون مقرر۔ جنوری کے دوسرے ہفتے سے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا فیصلہ۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ کے روبرو سماعت، عدالت کی تمام کارروائی براہ راست نشر کی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، پھانسی کا فیصلہ سپریم کورٹ سے برقرار رہا۔ نظر ثانی کی اپیل بھی مسترد ہوئی۔ عدالت کا فیصلہ حتمی ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ عدالت نے حکم نامے میں لکھا آرٹیکل 186 کے تحت ریفرنس دائر کیا گیا۔ آخری بار ریفرنس 2012 میں سنا گیا۔ بدقسمتی سے اس کے بعد زیر التوا رہا۔ حکومت نے ریفرنس واپس لیا، نہ ہی لینا چاہتی ہے۔ حکم نامے کے مطابق ریفرنس کے قابل سماعت ہونے کے ساتھ کئی آئینی سوالات ہیں۔ عدالت کو قانونی ماہرین کی معاونت درکار ہوگی۔ چیف جسٹس نے کہا آئینی اور کرمنل معاملات پر بھی معاون مقرر کر دیتے ہیں۔ احمد رضا قصوری نے رضا ربانی کو عدالتی معاون بنانے پر اعتراض کیا۔ سماعت الیکشن کے بعد تک ملتوی کرنے کی بھی کمال نہیں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے مکالمہ کیا، قصوری صاحب اس کے بعد بھی کئی ریفرنس آئے، اس وقت بھی الیکشن معاملات تھے مگر وہ ریفرنس سنے گئے، اب یہ ریفرنس دیر آئے درست آئے پر ہے۔ نون لیگ پر فیصلہ چھوڑتے تو الیکشن وقت پر نہ ہوتے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ سنا دیا، الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ نواز شریف نے الیکشن آگے بڑھانے کی کوشش کی تو جدوجہد کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا گوجرانوالا میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا میاں صاحب نے خود 3 بار اور چوتھی بار ریموٹ کنٹرول کے ذریعے حکومت چلائی ہے۔ ہمارے نون لیگ کے دوستوں پہ ہم فیصلہ چھوڑتے تو ضرور فیبری پہ الیکشن تو نہ ہوتا۔ ہم الیکشن لڑیں گے، ہم مقابلہ کریں گے، کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ ہمارے علاوہ 2 سیاسی جماعتیں ہیں، ایک آپ کا خان صاحب کا جماعت اور ایک میاں صاحب کا جماعت، اور دونوں جو ہے ان کا خاص مقصد ہے یہ الیکشن لڑنے کا، ذاتی مقصد ہے اس کا الیکشن لڑنے کا۔ 3 بار خود اور 5ویں بار ریموٹ کنٹرول کے تھرو تو حکومت چلایا ہے نا، چوتھی بار تو اب وہ 5ویں بار چاہتے ہیں۔ پھر آپ کے حق بنتا ہے کہ آپ سوال پوچھیں اس شخص سے جو پہلی بار بن کے ناکام رہا، دوسری بار بن کے ناکام رہا، تیسری بار بن کے ناکام رہا، چوتھی بار بھائی بنا کے ناکام رہا، اب 5ویں بار بن کے کون سا تیر مارے گا؟ ایک نے اپنے آپ کو جیل سے نکالنا ہے تو دوسرا نے اپنے آپ کو جیل سے بچانا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری راؤ انوار کی باتوں کا جواب دیں۔ عابد شیر علی کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو، مزید کیا کہا آپ بھی جانیے۔ روایتی حریف ہیں، ہم نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا ہے۔ بلاول بھٹو کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے کہ سندھ کی کارکردگی کو کبھی انہوں نے بات نہیں۔ ابھی راؤ انوار کی وہ باتیں سن لیں، خود ہی تو بیان دیں اس کے اوپر کہ راؤ انوار کیا کہتے تھے، ہم تو نہیں کہہ رہے۔ لیول پلینگ فیلڈ جو سندھ میں دوسری جماعتوں کو پہلی مرتبہ مل رہا ہے تو تکلیف تو ان کو صرف یہی ہے کہ سندھ میں نون لیگ نے پاؤں جمائے ہیں، سندھ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اور سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر نون لیگ چل رہی ہے، تو ان کو تکلیف یہی ہے۔ تو لہذا اب سندھ میں سلیکشن نہیں الیکشن ہوگا،
بلاول صاحب کو صرف الیکشن کا مسئلہ ہے. اگر آپ اتنے بڑے ہیں اور آپ اتنے آپ نے کام کیے ہیں تو مہربانی کر کے کچھ کارکردگی آپ دکھائیں. اور نواز شریف باعزت بری ہو گئے ہیں. العزیزیہ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل منظور کر کے سزا کا عدم قرار دے دی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کا فیصلہ محفوظ کیا جو تھوڑی ہی دیر بعد سنا دیا گیا. نواز شریف قیدی بن کر گئے تھے، شہنشاہ بن کر آئے ہیں. کیا پنجاب صرف لاہور ہے؟ مولا بخش چانڈیوں کا پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں نون لیگ سے سوال. کہا چند ماہ پہلے ہمارے ساتھ بیٹھنے والے آج مخالفین کے ساتھ مل کر مورچہ بنا رہے ہیں. بن کر آئے ہیں شہنشاہ بن کر، تو اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہمیں تعجب ہرگز نہیں ہے. آتے ہی لگ گئے ہیں سارے جہان کی پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملانے میں. تو خوف کیا ہے؟ صرف ایک پارٹی کے مقابل میں سارے پاکستان کی پارٹیاں مل رہی ہیں. یہ تو میاں صاحب ہی بتائیں گے کہ راز کیا ہے، کیا ان کی سوچ ہے. نون لیگ قومی جماعت نہیں ہے، نون لیگ علاقائی سوچ رکھتی ہے. زرداری صاحب کا جملہ میرے کو یاد آ رہا ہے کہ کام ہوتا ہے تو پاؤں پڑتے ہیں، کام نہیں ہوگا تو گلے پڑتے ہیں. تو یہ ان کی پالیسی ہے. جب تک اس ملک میں صحیح عدل اور انصاف نہیں ہوگا تو یہ تماشا لگا رہے ہیں. پہلے بھی کورٹس نے میاں صاحب کو وکٹ کیا تھا اور آج عدالتیں ان کو جو ہے وہ بیل دے رہی ہیں. پاکستان کی انصاف کے نظام کا ہمیں بھی یہ سمجھ نہیں ہے کہ جو کورٹس ہیں وہ پہلے ٹھیک تھی یا کورٹس آج ٹھیک ہیں. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں چیف الیکشن کمشنر کے اہم ریمارکس. کہا 5 سال میں انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرا سکی، جو انٹرا پارٹی الیکشن کروائے وہ ہماری نظر میں درست نہیں. درخواستوں پر سماعت 14 دسمبر تک ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر درخواست گزاروں کو جواب جمع کرانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. پی ٹی آئی وکیل نے جلد فیصلے کی استدعا کی. چیف الیکشن کمشنر نے مکالمہ کیا کہ اپنی غلطیاں الیکشن کمیشن کے کھاتے میں ڈالنا درست نہیں. اس کے باوجود پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا موقع دیا. ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کہتا ہے 7 روز میں انٹرا پارٹی انتخابات کی تفصیلات جمع کرائی جائیں. الیکشن کمیشن مطمئن ہوگا تو سرٹیفکیٹس جاری کرے گا. کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں فائرنگ سے جاں بحق ایم کیو ایم کے 3 کارکنان کو سپرد خاک کر دیا گیا. نماز جنازہ کے بعد میڈیا سے گفتگو میں خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ قاتلوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ لڑنا نہیں چاہتے لیکن بخوبی لڑنا جانتے ہیں. صبر کا آخری پیمانہ تھا. عدالتوں کے چکر مت لگوائیے گا، ہمیں تاریخ مت گزرنے دیجیے گا. فوری انصاف ہونا چاہیے اور وہ انصاف جو ہوتا ہوا نظر آئے. پہلے کچھ نو گو ایریاز ہوتے تھے کیونکہ آج پیپلز پارٹی کے لیے نو گو ایریاز ہو گئے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. اس پریشانی میں انہوں نے کلیشن کو ہاتھ میں اٹھا لیا ہے، تشدد کا راستہ اختیار کر چکے ہیں. اس لڑائی کو لڑنے کا فیصلہ کیا تو آپ ہم سے نہ پہلے لڑ سکیں نہ جیت سکیں اور نہ آج آپ ہم سے لڑ سکتے ہیں نہ جیت سکتے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاور ڈویژن نے لاکھوں بجلی صارفین کی زائد بلنگ کا اعتراف کر لیا ہے. نیفرا کی تحقیقاتی رپورٹ پر پاور ڈویژن نے ابتدائی رپورٹ مرتب کر لی. جولائی اگست کے بلوں میں 45 لاکھ سے زائد بجلی صارفین کو 31 دن سے زائد کے بل بھیجے گئے. 40 لاکھ صارفین کو 32 سے 34 دن کے بل بھجوائے گئے. سلیب کی تبدیلی سے 8,46,468 صارفین متاثر ہوئے. سوئی ناردرن کے بعد سوئی صدر نے بھی گیس کی قیمت میں اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے. سوئی صدر نے گیس کی قیمت میں 1 جولائی سے 226 MMBTU اضافہ مانگ لیا. سوئی صدر نے گیس میں اضافے کی درخواست جمع کروا دی ہے. درخواست رواں مالی سال کی ریونیو ضروریات کے مد میں دی گئی. رواں مالی سال 47 ارب 77 کروڑ ریونیو شارٹ فال کا تخمینہ ہے. انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. پاکستان نے افغانستان کو آخری گروپ میچ میں 83 رن سے شکست دے کر مسلسل تیسری کامیابی حاصل کرتے ہوئے آخری 4 ٹیموں میں جگہ بنائی، جبکہ پاکستانی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 303 رنز بنائے. شمال حسین نے 75 اور شہزیب خان 79 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے. ریاض اللہ نے 73 رنز کی اننگز کھیلی. 304 رنز کے تعاقب میں افغان ٹیم 220 رنز پر ڈھیر ہو گئی. فاتح ٹیم کے عبید شاہ اور طیب عارف نے 3 شکار کیے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।